بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نے اپنے لاسٹ ویڈیو میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کا ترجمہ بما تصویر ہم نے پڑھی۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی تیسری اور چوتھی آیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ترجمہ: بڑا مہربان، نہایت رحم والا، جزا کے دن کا مالک۔ الرحمن الرحیم، اس میں دو باتیں قابل غور ہیں: تعلق اور تفسیر۔ تعلق اس کا تعلق رب العالمین سے چند طرح کا ہے۔ ایک یہ اس جملے میں ارشاد تھا کہ وہ جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اہتمام شبہ تھا کہ شاید وہ پالنے پر مجبور ہے، جیسے بادشاہ اپنے ملازمین کو پالتا ہے مگر وہ اس کو پالنے پر مجبور ہے، اگر نہ پالے تو اس کی سلطنت قائم نہیں رہ سکتی۔ اس طرح کوئی شخص اپنے گھر کے پالتو جانوروں گائے مرغی کو پالتا ہے کہ اگر نہ پالوں گا تو میرا کام بند ہو جائے گا۔ تو جگہ فرمایا گیا ہے کہ وہ عالمین کو پالنے پر مجبور نہیں ہے، وہ محض رحمت سے پالتا ہے۔ دوسرا، کبھی پالنا رحمت کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی قہر کے ساتھ، جیسے کہ قیدیوں کو جیل میں حکومت پالتی ہے، کھانے پینے کو دیتی ہے مگر قہر کے ساتھ پالتی ہے۔ لیکن جہاں فرمایا گیا ہے کہ وہ پالتا تو ہے مگر رحمت کے ساتھ۔ تیسرا، حمد کا رحمت کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ وہ جو خدا کے حمد کرتا ہے وہ رحمت ضرور پاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے کہا الحمدللہ۔ ملائک کی طرف سے جواب ملا یرحمک اللہ۔ یہ سنت آج تک جاری ہے۔ تفسیر: رحمان کے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں اس قسم کی رحمتیں فرمانے والا جو بندے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ رحیم کے معنی یہ ہیں اس قسم کی رحمتیں فرمانے والا جس کی مثل کچھ نہ کچھ رحمتیں بندے سے حاصل ہو سکیں۔ اس کی مثال یوں سمجھو، اکثر جاندار چیزیں اپنے ماں باپ سے پرورش پاتی ہیں، لیکن کوے کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے اس کی ماں اس سے بالکل بے تعلق ہو جاتی ہے۔ وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے جس کو کھانے کے لیے اس پر مچھر جمع ہو جاتے ہیں جو اس کو اپنا لقمہ بنا لیتے ہیں۔ اس طرح اس کی پرورش ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کے جسم پر بال آ جاتے ہیں، تب ماں پالتی ہے۔ حضور ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک دن میں دریائے نیل کے کنارے جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بچھو بھاگا ہوا دریا کی طرف آ رہا ہے۔ جب وہ دریا پر پہنچا، ایک کچھوا کنارے آ لگا، وہ بچھو اس پر سوار ہو گیا۔ کچھوا اس کو لے کر دوسرے کنارے چل دیا۔ مجھے شوق ہوا کہ دیکھوں یہ بچھو کو کہاں لے جا رہا ہے۔ میں کشتی پر بیٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ بچھو دوسرے کنارے پر پہنچ کر اترا اور دوڑتا ہوا آگے گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ کچھ دور جا کر دیکھا ایک نوجوان شخص ہے، اس کے گرد ایک زہریلا سانپ ہے جو اس کو کاٹنا چاہتا ہے۔ اس بچھو نے سانپ پر حملہ کیا اور سانپ نے بچھو پر۔ دونوں ایک دوسرے کے زہر سے مر گئے اور جوان بچ گیا۔ ہم بھی جاگتے ہوئے اپنی حفاظت خود کرتے ہیں، لیکن رات سونے کی حالت میں ہماری حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ مالک یوم الدین۔ اس میں دو باتیں قابل غور ہیں: تعلق اور تفسیر۔ تعلق: اس سے پہلے اللہ کی ربوبیت، رب ہونے اور رحمت کا ذکر تھا جس سے سننے والے قلب میں امید کا دریا موجیں مارنے لگا۔ اب ضرورت تھی اس کے دل میں رب کا خوف بھی پیدا ہو، کیونکہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ لہٰذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور غلبہ کا ذکر فرمایا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں کیسے ہی گناہ کر لو کوئی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سولی معاذ اللہ سب کا کفارہ بن گئی۔ آریوں کا عقیدہ ہے کسی گناہ کی معافی نہیں ہو سکتی، اس کی سزا ضرور بھگتنی پڑے گی۔ یہ رحمت سے مایوس ہوئے گناہ پر دلیر ہوئے، کیونکہ ناامیدی گناہ پر دلیر کرتی ہے۔ جس کو پھانسی کا حکم ہو جائے اس کی بہت احتیاط کی جاتی ہے کہ کسی کو قتل نہ کر دے، کیونکہ وہ زندگی سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے۔ انسان اس وقت گناہ سے بچتا ہے جب اس کے دل
خوف خدا ہو اور اس لیے امید والوں کے لیے پہلی آیت اور دشمنوں کے لیے دوسری یہ آیت ہے۔ تفسیر: مالک کے اس معنی میں قاریوں کا اختلاف ہے، بعض اسے مالک اور بعض اسے ملک پڑھتے ہیں۔ مالک کے معنی ملک اور ملک کے معنی بادشاہ، جو بس کسی رعایا کا بادشاہ ہو۔ مالک پڑھنا چند وجوہوں سے بہتر ہے۔ مالک میں 4 حروف ہیں اور ملک میں 3، اور قرآن مجید کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لہذا مالک کے پڑھنے پر 40 اور ملک کے پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ رعایا اپنے آپ کو بادشاہ کی حکومت سے نکال سکتی ہیں، یا اس طرح وہ اس ملک سے دوسرے ملک چلا جائے، یا بادشاہ کو سلطنت سے معزول عہدے سے اتارنا کر دے، لیکن ملوک اپنے مالک کے ملکیت سے اپنی خوشی سے نہیں نکل سکتا، لہذا مالک کے ملکیت بادشاہ سے ملکیت سے قوی ہے۔ رعایا ہر کام کرنے میں بادشاہ کی اجازت کی محتاج نہیں، لیکن مملوک غلام اپنے مالک کی بغیر اجازت کوئی کام نہیں کر سکتا۔ بادشاہ اپنی رعایا کے جان و مال کا مالک نہیں، لیکن مالک اپنے غلام کی ہر چیز کا مالک ہے۔ یوم الدین، بدلے کا دن، قیامت کے دن آفتاب کی حرکت نہ ہوگی، اس لیے یہاں یوم سے مراد وقت یا زمانہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے اللہ تعالیٰ قیامت کے سارے وقت کا مالک ہے۔ دین کے 2 معنی ہیں، بدلہ، فیصلہ اور انصاف۔ دوسرا، ملت، مذہبی عقیدے۔ قیامت کے دن کو فیصلے کا دن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس دن تمام ملتوں کے فیصلے کیے جائیں گے۔ عیسائی، یہودی، پارسی، مسلمان وغیرہ جس قدر مذاہب ہیں، سب دین کے قائل ہیں۔ سب اسی دن کی مصیبت سے بچنے کے لیے آج دین اختیار کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے بعض نے صحیح دین اختیار کیا، بعض نے غلط۔ یوم الدین اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن کوئی دنیاوی کام نہ ہوگا، سب دینی کام ہوں گے۔ دنیا میں ہم دینی اور دنیاوی کام دونوں کرتے ہیں، لیکن اس دن بس دینی کام ہوں گے۔ اگر دین کے معنی جزا کے لیے کیے جائیں تو یوم الدین اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن سب کے نامہ اعمال کی جزا دی جائے گی۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ طالب علم تعلیم کے زمانے میں صرف پڑھتے ہیں۔ اس زمانے میں اس کی محنت کی کوئی بھی تحقیقات نہیں ہوتی، محنت کرے یا کھیلے، لیکن جب امتحان کا دن آتا ہے، اس نے محنتیوں اور کھلاڑیوں کو الگ الگ کر دیا۔ محنتی آگے بڑھے اور انعام کے مستحق ہوئے، جبکہ کھلاڑیوں کو سزا۔ تو گویا امتحان سال بھر کے کام کا بدلہ ہے اور قیامت پوری زندگی کا۔ اس سے اور پچھلی آیت سے ثابت یہ ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں جہاں کا مالک ہے۔